ہماری گفتگو جاری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے۔ آج اس سلسلے کی ہماری دوسری نشست ہے۔ پچھلی گفتگو کے اختتام پر ہم نے نمرود بادشاہ کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر کیا۔ اسی جگہ سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ نمرود بادشاہ کو اس کے حواریوں نے بتا دیا کہ ایک شخص ہے ابراہیم جو نہ تو چاند سورج ستاروں کی عبادت کرتا ہے اور نہ تمہیں رب مانتا ہے۔ نمرود نے سوچا کہ اگر ابراہیم کا سلسلہ تبلیغ اسی طرح جاری رہا تو وہ دن دور نہیں کہ جب یہ شخص قوم کو مجھ سے برگشتہ کر دے گا۔ چنانچہ نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو میرے پاس لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا، آپ نمرود بادشاہ کے دربار میں تشریف فرما ہوئے۔ نمرود نے کہا، میں نے سنا ہے کہ ابراہیم تم ہمارے بتوں کو، دیوتاؤں کو نہیں مانتے، ان کے خلاف باتیں کرتے ہو، اور مجھے بھی الہ اور رب نہیں مانتے۔ آپ نے نمرود بادشاہ کے دربار میں علل اعلان فرما دیا کہ بے جان پتھر کی مورتیاں رب اور خدا کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، پھر تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو وہ ہے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے وجود پر یہ دلیل پیش فرمائی۔ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، سورۃ البقرہ آیت نمبر 258۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ نمرود کہتا ہے کہ یہ کون سا کام ہے؟ اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو رہا کر دیا، دوسرے کو پھانسی لگا دی، کہا زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ آپ سمجھ گئے کہ اس کا جو ذہن ہے وہ موت و حیات کی حقیقت کو نہیں جان سکا، اس کا دماغ اس لیول کا نہیں، تو کیوں نہ دلیل بدل دی جائے، جیسا دماغ ہے ویسی دلیل دی جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوسری دلیل دی، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے طلوع کر۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ ایک ایسا دعویٰ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ ایسا حق دعویٰ تھا اللہ رب العزت کی ربوبیت پر کہ کافر مبہوت ہو گیا، وہ لاجواب ہوا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لاجواب ہو گیا تو مان جاتا کہ میں رب نہیں ہوں، نہ چاند سورج ستارے رب ہیں، رب وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، رب وہی ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، رب وہی ہے جو سورج کو طلوع کرتا ہے، وہی اس کو غروب کرتا ہے، اور اس کی جہاد کو متعین اور مقرر فرماتا ہے، مگر اس کے مقدر میں ہدایت نہ تھی۔ قبول کرنے کی بجائے نمرود بادشاہ نے اور اس کی قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو آگ میں جلائیں گے۔ قرآن کریم میں آیا 17واں پارہ، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ چنانچہ نمرود اور اس کی قوم وہ یہ کہنے لگے کہ انہیں جلا دو اور اپنے معبودان باطلہ کا ان سے بدلہ لو، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو انہیں جلاؤ اور اپنے معبودوں کا بدلہ لو، یعنی ہمارے خداؤں کو جو اس نے توڑ دیا ہے تو اس کا بدلہ یوں لو کہ اس کو بھی تم صفحہ ہستی سے مٹا دو اور اسے جلا ڈالو۔ ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا اور آرڈر دے دیا گیا کہ ایک حویلی بنائی جائے، بہت بڑی عمارت بنائی جائے اور اس میں لکڑیاں جمع کی جائیں اور بہت بڑا آگ کا الاؤ جلا کے اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے۔ قرآن کریم میں آتا ہے قالوا بنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، بولے ان کے لیے ایک عمارت بناؤ
پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالو۔ چنانچہ ایک حویلی بنائی گئی۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ اس حویلی کی بلندی 45 فٹ، وہ جو حویلی کی دیواریں تھیں 45 فٹ اونچی، اور اس کی چوڑائی 30 فٹ تھی، لمبائی 45 فٹ تھی، ایک 4 دیواری بنائی گئی۔ اور بعض روایات کے اندر آیا کہ لمبائی اس کی 90 فٹ اور چوڑائی 60 فٹ تھی۔ بہرحال بہت بڑی حویلی بنائی گئی۔ پہلے حویلی بنائی گئی، پھر 40 دن تک اس میں لکڑیاں جمع کی گئیں۔ لکڑیاں جمع ہوئیں تو اب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق بنائی گئی کہ اس آگ میں ڈالا کیسے جائے۔ منجنیق بنائی گئی جس کے ذریعے انہیں آگ میں ڈالا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا جب وقت آیا تو اب عرش اور فرش کے ملائکہ اور مخلوقات چیخ و پکار کی طرف متوجہ ہوئے، عرض کرنے لگے بار الہ کہ تیرا ایک پیغمبر ہے کائنات میں، وہ ایک ہی وجود ہے جو تجھے ماننے والا ہے، اور لوگ اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، تو مالک اس کی حفاظت فرما۔ روایات میں آتا ہے پانیوں کا خازن فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے حضرت اگر حکم فرمائیں تو میں اتنا پانی لے آؤں کہ اس آگ کو ختم کر دوں، بجھا دوں۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، مجھے تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ ہوا کا فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت اگر اجازت دیں تو اتنی تیز ہوا چلاؤں کہ وہ اس آگ کو اڑا کر کہیں اور لے جائے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، میرا رب جانتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمانا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہتے ہیں حضرت میرا سدرۃ المنتہا مقام ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ پاتا، ارشاد فرمائیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، خلو بینی و بین خلیلی حتی یفعل ما یشاء، معارج النبوہ کے اندر آتا ہے، کہا مجھے میرے اور خلیل کے درمیان چھوڑ دو، میرا اور میرے خلیل، میرے گہرے دوست رب ذوالجلال کا اور میرا یہ معاملہ ہے، ہمیں چھوڑ دو۔ یفعل ما یشاء، اب جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، میں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ مالک کائنات نے پھر یوں اپنے خلیل کی مدد فرمائی کہ آگ کا قانون الہی کے مطابق اس کا کام یہ ہے کہ وہ جلاتی ہے، قانون یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، مگر جب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا، رب ذوالجلال نے فرمایا آگ آج تیرا قانون کے مطابق کام تو یہ ہے کہ تو جلاتی ہے، لیکن آج قانون کو بدل دیا ہے میں نے، اور اپنی قدرت کے اظہار کا وقت آ گیا ہے، آج تو میرے پیغمبر پر گلزار ہو جا۔ قلنا، رب ذوالجلال فرماتا ہے ہم نے ارشاد فرمایا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے نار آج تو ٹھنڈی ہو جا، اور خبردار اتنا ٹھنڈا نہ ہونا کہ میرے پیغمبر کو تکلیف ہو، بلکہ تو اتنی ٹھنڈک بنانا، آگ ہو کہ تو اتنی ٹھنڈک بنانا کہ وسلاما، وہ ٹھنڈک میرے پیغمبر کے لیے سلامتی بن جائے، انہیں ٹھنڈ نہ لگے، تو ایسی ٹھنڈک بنانا آگ ہو کہ ان کے لیے وہ سلامتی والی بن جائے، علی ابراہیم، اور ابراہیم پر تو گلزار بن جانا۔ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے ایک روایت نقل کی، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوئی، اس دن کوئی شخص بھی آگ سے نفع حاصل نہ کر سکا، اور یہ جو کہا گیا کہ اے نار تو ابراہیم پر گلزار ہو جا، سلامتی بن جا، اگر علی ابراہیم کی قید نہ لگائی جاتی تو آگ سے قیامت تک کوئی شخص نفع نہ اٹھا سکتا، آگ کسی کو جلا نہ سکتی، مگر یہ خاص مقام تھا ابراہیم علیہ السلام کا جو لوگوں کو دکھانا مقصود تھا، خالق کائنات نے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ اب روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ باہر سے دیکھنے میں وہ آگ جل رہی تھی، مگر اس کا اندر کا جو حصہ تھا وہ رب ذوالجلال نے گلزار باغ بنا دیا تھا۔ جتنی قسم کے 40 دن تک لوگ لکڑیاں ڈالتے رہے، تو جہاں سے جو لکڑی ملی مالک لم یزل نے اسی کا وہ درخت لگا دیا، اسی کا پودا بنا دیا، پھلدار تھا تو پھل لگ گیا، پھول والا تھا تو پھول لگ گیا، سو ایک گلزار اور باغ کے اندر ابراہیم علیہ السلام جلوہ افروز ہو گئے۔ 40 سے 50 دن تک سائیڈ والی آگ جلتی رہی، لوگ یہ سمجھے
کہ اب تو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانے والا جل گیا ہوگا، مگر مالک لم یزل نے 40 سے 50 دن تک اپنے پیغمبر کی آگ کے اندر حفاظت فرمائی۔ جب آپ اتنے دنوں کے بعد اس آگ کی حویلی سے جو اندر سے گل و گلزار بن چکی تھی باہر تشریف لائے، لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ تو وہی ابراہیم ہے جس کو ہم پچھلے تقریباً 2 مہینے تک تو لکڑیاں جمع کرتے رہے، 1.5-2 مہینہ، پھر 1.5-2 مہینے تک ہم نے آگ جلا کے اس کے اندر ڈالے رکھا، اب 2.5-3 مہینے کے بعد بھی یہ شخص صحیح سلامت باہر آ گیا ہے۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہوتی تو وہ کلمہ پڑھتے اور اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کرتے، مگر ان کے مقدر میں شاید ہدایت نہ تھی، اس لیے اب بھی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب وہ وقت آ گیا کہ جب علاقہ بدلنے کا ارادہ فرمایا، جسے کہتے ہیں ہجرت، اور یہ اللہ کے پیغمبروں کی سنت ہے، جب اللہ کی وحدانیت کے پیغام کے لیے، توحید کے پیغام کے لیے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے لیے ماحول سازگار نہ ہو اور بار بار سمجھانے سے لوگ حق اور خیر کو قبول کرنے کی طرف متوجہ نہ ہوں، تو پھر پیغمبرانہ سنت یہ ہے کہ اس علاقے کو چھوڑ دو اور اسی زمانے میں دوسرے علاقوں میں جو لوگ زندہ اور آباد ہیں اللہ کا پیغام اب ان لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اب ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ بعض روایات میں آتا ہے اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کی کزن حضرت سارہ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ حضرت سارہ کے بطن سے بعد میں اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت ہاجرہ کے ساتھ بعد میں شادی ہوئی، ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو حضرت ہاجرہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا۔ چند دن کے بعد قرآن کریم میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا یہ فیصلہ، کہتے ہیں وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، فرمایا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اور وہی مجھے راہ دے گا۔ میں اب اللہ کے لیے ہجرت، اللہ کے لیے اس علاقے کو چھوڑتا ہوں اور کسی اور علاقے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے عراق سے شام، فلسطین کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ اس سفر میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ جو آپ کی کزن ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام وہ اس سفر میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چھوٹے سے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف رخت سفر کو باندھا۔ سفر کے دوران مصر سے گزر ہوا۔ جب مصر سے گزر ہوا تو جو فرعون مصر تھا، جو مصر کا اس وقت بادشاہ تھا، وہ ایسا بدترین اور بدکار آدمی تھا کہ اپنے علاقے سے اگر کوئی حسین و جمیل عورت گزرتی تو وہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا۔ اب جب وہاں سے گزرے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی کہ بادشاہ یہ بدبختی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بادشاہ کی طرف سے، فرعون مصر کی طرف سے لوگ آئے، انہوں نے آ کے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن کریم میں آتا ہے، فرمایا قال اختی، یہ میری دینی، ایمانی اور اسلامی بہن ہے۔ اور بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت سارہ سے، اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا یا سارہ تو لیس علی وجہ الارض مؤمن غیری وغیرک، اے سارہ اس وقت دنیا ارض میں تیرے اور میرے سوا مومن کوئی نہیں۔ تو چونکہ ہم دونوں مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو میں نے اس بندے سے کہا ہے جو جا کے بادشاہ کو بتائے گا کہ تو میری بہن لگتی ہے تو تو میرے اس قول کی تکذیب نہ کرنا، اور یہ بھی کلیئر کر دیا کہ بہن کہنے سے جو میری مراد ہے وہ یہ ہے کہ تو میری ایمانی بہن ہے، زمین پر تیرے اور میرے سوا، اور ساتھ لوط علیہ السلام ہے، ہمارے سوا مومن کوئی نہیں، تو میری ایمانی اور اسلامی اور دینی بہن لگتی ہے۔ چنانچہ حضرت سارہ جب فرعون مصر کے پاس پہنچی تو فرعون مصر نے حضرت سارہ کی طرف برائی کے ساتھ ہاتھ بڑھایا۔ روایات میں آتا ہے
اس کے ہاتھ کو اللہ رب العزت نے شل کر دیا، فالج زدہ ہو گیا، وہ پکڑنے کے قابل ہی نہ رہا۔ بادشاہ سمجھ گیا، اس کا پہلے تجربہ تھا، بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی پاک عورت ہے، میں نے غلط ارادہ کیا ہے۔ اسی وقت وہ حضرت سارہ کی طرف متوجہ ہوا، کہتا ہے مجھے معاف کر دو کہ میں آئندہ تیری طرف بری نیت سے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ تو یہ تبری کے اندر آتا ہے، حضرت سارہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ان کان صادقا فطلق یدہ، اے رب ذوالجلال اگر یہ اپنے کہنے میں سچا ہے، یعنی یہ مجھ سے کہہ تو رہا ہے، اگر یہ سچا ہے تو تو اس کے ہاتھ کو درست فرما دے۔ وہ چونکہ سچی توبہ کر رہا تھا، مالک لم یزل نے اس کے ہاتھ کو درست کر دیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ ہاتھ تو درست ہو گیا ہے تو وہ یہ سمجھا کہ شاید ایسے ہی مجھے فیل ہوا، دوبارہ دوسری مرتبہ برے ارادے سے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو پھر وہ فالج زدہ اور شل ہو گیا۔ دوبارہ کہتا ہے اب مجھے معافی دے دو، آئندہ میں ایسا برا ارادہ نہیں کروں گا۔ آپ نے پھر وہی دعا کی کہ اللہ اگر یہ سچا ہے تو اس کا ہاتھ درست ہو جائے، تو دوبارہ اس کی دعا قبول ہوئی حضرت سارہ کی، اور ہاتھ اس کا درست ہو گیا۔ اب اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بی بی پاک ہے، اور یہ کتابوں میں آیا، جیسے حضرت امام تبری نے بھی لکھا ہے، دیگر کتابوں کے اندر امام سہیلی تبری کے حوالے سے بھی لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ حضرت ہاجرہ، جو ایک روایت کے مطابق اس فرعون مصر کی بیٹی ہیں، اور دوسری روایت کے مطابق وہ قبطی بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ جب اس فرعون مصر نے حملہ کیا تھا دوسرے ملک پر اور ان کے اوپر وہ غالب آ گیا، تو بادشاہ کی بیٹی کو وہ ساتھ لے آیا، تو حضرت ہاجرہ قبطی بادشاہ کی بیٹی ہیں۔ اگر یہ روایت درست ہے تو پھر وہ پہلے ان پر ہاتھ ڈال چکا تھا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جب ان بی بی پر حضرت سارہ پر ہاتھ ڈالا اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا، تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو ان کی خدمت کے لیے پیش کر دیا کہ پاک بی بی ہیں آپ، تو مجھے بھی معاف کریں تاکہ میں فزیکلی ٹھیک رہوں، مجھے بھی معاف کریں، اور خدمت کے لیے یہ ایک خادمہ دے رہا ہوں، اسے قبول کریں اور میرے دربار سے راضی جائیں۔ تو ایک روایت میں قبطی بادشاہ، اور جو یہ روایت ہے قبطی بادشاہ کی بیٹی تھی، تو جب وہ مال غنیمت میں یہ بادشاہ کی بیٹی حضرت ہاجرہ اس کے پاس آئی تھی، تو اس نے حضرت ہاجرہ پر بھی ہاتھ بڑھایا تھا بری نیت سے، اور اس وقت بھی اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، اور اس نے کہا تھا یہ تو کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی جن ہے۔ اور اب بھی اس نے یہ کہا کہ یہ بی بی تو کوئی جن ہے حضرت سارہ، یا کوئی فرشتہ ہے۔ تو اب اس نے ارادہ کیا کہ یہ دو بیویاں ہیں، ان دونوں کو لے جاؤ۔ حضرت سارہ کو بھی کہا آپ بھی جائیں، اور ہاجرہ کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ تو یہ تاریخ ہے، تو تاریخ کے اندر ایسے معاملات ہوتے ہیں، یا تو وہ فرعون مصر کی بیٹی ہیں یا قبطی بادشاہ کی بیٹی ہیں حضرت ہاجرہ، اور اس وقت ان کے پاس وہ خادمہ کی صورت میں تھیں، تو دے دیا حضرت سارہ کو۔ اور حضرت سارہ جب حضرت ہاجرہ کے ساتھ واپس آئیں، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ ہوا، تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ اللہ رب العزت نے میری عزت کی حفاظت فرمائی، اور فرعون مصر نے میری خدمت کے لیے یہ خادمہ مجھے ساتھ دی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ حضرت سارہ، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ، 4 افراد پر مشتمل اب یہ قافلہ مصر سے ملک شام اور فلسطین کی طرف روانہ ہوا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس فیملی کے ساتھ آ کے فلسطین میں آباد ہو گئے، کئی سالوں تک یہاں آباد رہے۔ خدا کی مرضی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ہاجرہ اس وقت تک خادمہ ہیں، اور سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ایک دن حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ پتہ نہیں شاید میں بانجھ ہوں، میرے بطن سے اولاد نہیں، تو آپ کیوں نہ، میں ہاجرہ جو کہ وہ خادمہ تھی حضرت سارہ کی، سارہ کہتی ہے کہ میں ہاجرہ کو آزاد کرتی ہوں اور آپ کی ملکیت میں دیتی ہوں، تو آپ ان سے نکاح کر لیں، شاید حضرت ہاجرہ کے بدن سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد عطا فرمائے۔ تو انہوں نے آزاد کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، رب حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ایسا بچہ عطا فرما جو صالحین میں سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور ارشاد فرمایا فبشرناہ
بغلام حلیم، ہم نے انہیں حلیم مزاج لڑکے اور بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو عطا فرمائے۔ تو یہ ملک شام فلسطین کے اندر حضرت ہاجرہ کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو گئی اور حضرت ہاجرہ دیکھتی ہیں، ظاہر ہے کہ جب اللہ نے اولاد عطا فرمائی تو حضرت اسماعیل بیٹے ہیں، شہزادے ہیں اللہ کے پیغمبر کے، ان کے ساتھ وہ متوجہ رہتے ہیں، کھیلتے ہیں، اور وہ حضرت ہاجرہ کے بیٹے ہیں تو توجہ آٹومیٹکلی ان کی ماں کی طرف زیادہ ہو گئی۔ تو حضرت سارہ کو رشک آیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان دونوں کو کہیں دور مقام پہ چھوڑ آئیں، رشک کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ یا رب العالمین یہ میری زوجہ ایسے کہہ رہی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اے میرے پیغمبر سارہ جو کہہ رہی ہے اس طرح کر دو، اسی میں میری رضا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں فلسطین اور ملک شام سے لیا اور عرب شریف کی طرف تشریف لے کے آئے۔ اس سے اگلا واقعہ اگلے انشاءاللہ خطبہ جمعہ کے اندر میں عرض کروں گا۔ جو آج کا ابھی تک کا واقعہ بیان کیا، ان میں دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ چونکہ شرعی احکامات ہیں اور اس پر لوگوں کے اعتراضات بھی ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے اور جو کافر ہے وہ اعتراض کرتا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں، جبکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے اور وہ آپ کے اقوال کہ جو اس کی سمجھ میں نہیں آئے ان کو جھوٹ قرار دیا، اور پھر اس پر بخاری شریف اور مسلم شریف اور مشکات شریف کا حدیث پاک کا ایک حوالہ دیا اور اللہ کے پیغمبر پر اعتراض کیا۔ تو ابھی جو میری گفتگو ہے وہ اس اعتراض اور اس کے جواب پر مشتمل ہے، کیونکہ آج جو دنیا ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور ایک علاقے کا بندہ اپنے علاقے میں بیٹھ کے بات کرتا ہے اور پوری دنیا اس کی بات کو سنتی ہے، اور وہ سننے والا اپنا بھی ہو سکتا ہے، غیر بھی ہو سکتا ہے، اور اپنا ہو تو وہ تو خوبی کی طرح متوجہ ہوگا، غیر ہوگا تو وہ اس میں سے خامی نکالے گا، نقص نکالے گا، اعتراض کرے گا۔ تو ہمیں اب ان ساری باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ حدیث جو بخاری اور مسلم شریف میں ہے وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سوائے 3 باتوں کے کوئی ایسی بات نہیں کی جن کو لوگوں نے جھوٹ سمجھا ہو۔ یہ ترجمہ ہی ایسا ہے کہ بندے کو سمجھ آ جاتی ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا، لوگوں نے آپ کے اس قول کو جھوٹ سمجھا۔ 3 باتیں، 3 اقوال ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایسے ہیں کہ جن اقوال کو لوگوں نے جھوٹ سمجھا، اور وہ 3 کیا ہیں؟ نمبر 1، یہ حدیث پاک میں بھی ہے، تو اب ان اقوال کو لیتے ہیں پھر ان کی تشریح میں جائیں گے۔ ایک یہ کہ آپ نے جب کفار اور مشرکین نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم میلے پہ جا رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ میلے پر چلیں، تو ابراہیم علیہ السلام کا وہاں پہ قول آتا ہے، آپ نے فرمایا انی سقیم، کہ میں تو بیمار ہونے والا ہوں۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس قول سے کہ آپ نے خلاف واقع بات کی، تو آپ بیمار تو نہیں تھے۔ دوسرا قول ہے کہ جب آپ نے ان کے بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا، جب کافر آئے انہوں نے پوچھا کہ یہ ابراہیم تو نے کیا؟ آپ نے فرمایا کہ
بل فعلہ کبیرہم، بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ تو اس پر بھی معترض نے، اعتراض کرنے والے نے کہا کہ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا خلاف واقع بات ہے کہ بڑے بوتنے تو نہیں توڑے تھے۔ اور تیسرا قول وہ یہ ہے کہ جب آپ فلسطین کے لیے تشریف لے کے گئے تو مصر میں پہنچے، جو ابھی میں نے واقعہ سنایا، تو وہ چونکہ قبضہ کرتا تھا خوبصورت عورتوں پر فرعون مصر، تو آپ نے فرمایا کہ سارا جب وہ پوچھیں تو تم ان سے کہنا کہ تو میری بہن ہے۔ قال اختی، جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ میری دینی اسلامی ایمانی بہن ہے۔ تو آپ کی وہ زوجہ تھی، تو اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے یہ خلاف واقع بات کی۔ یہ بخاری شریف میں آتا ہے اور پھر آگے اس کی ساری تفصیل ہے۔ اس واقعہ کو لے کر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ آپ نے اپنی زندگی میں 3 اقوال ایسے ارشاد فرمائے کہ جنہیں لوگوں نے جھوٹ گردانا، جھوٹ سمجھا۔ آئیے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ سے منع کیا، یعنی اس کا اعتراض کا جواب جو ہے وہ یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں۔ جھوٹ سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، لعنت اللہ علی الکاذبین اور لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ قرآن کریم میں آیا۔ جھوٹ کہتے کسے ہیں؟ وہ خبر جو واقعہ کے مطابق نہ ہو اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ جیسا واقعہ رونما ہوا، اگر اس کے خلاف کوئی واقعے کی خبر دی جائے تو وہ جھوٹ ہوگا۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، اور جھوٹ بولنے والے کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ جھوٹ بولنا منافقوں کا کام ہے، حدیث پاک میں آیا۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ جھوٹ بولنا مذاق میں بھی ہو تو پیارے آقا فرماتے ہیں اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، خرابی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ گویا ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت نہیں، اور 3 مرتبہ فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، اس سے منع فرمایا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کو حرام قرار دیا، منع فرمایا، منافق کی نشانی گردانا۔ اس کے باوجود بعض حالات کے اندر جھوٹ بولنے کی رخصت عطا فرمائی۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، امام غزالی نے بھی لکھا اسے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 صورتوں کے سوا جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ نمبر 1، ایک شخص اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جنگ میں اپنے دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولا جائے۔ اور نمبر 3، لوگوں میں، مسلمانوں میں صلح کروانے کے لیے ان کے درمیان جھوٹ بولا جائے کہ دونوں نے تعریف نہیں کی ایک دوسرے کی، دونوں کے آگے ایک دوسرے کی تعریف کر دی جائے تاکہ ان کا مل بیٹھنا آسان ہو جائے۔ اور 2 بیویاں ہیں تو ایک بیوی دونوں بیویوں سے کہہ سکتا ہے کہ میں تجھ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو اس کے لیے یہ رخصت موجود ہے۔ اسی طرح جنگ کے اندر بھی وہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے۔ نمبر 1، جھوٹ سے منع کیا۔ نمبر 2، 3 مواقع پر، اور فتاوی شامی کے اندر ہے کہ اس کے علاوہ بھی مواقع پر، 3 مواقع پر جھوٹ بولنے کی رخصت عطا فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ ایک جو پہلے میں نے عرض کر دیا، بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے راضی کرنے کے لیے، جنگ میں جھوٹ بول سکتا ہے، صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، 3 یہ مواقع۔ اور چوتھا، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی رخصت ہے، اجازت ہے۔ یہ ٹیکنیکل جملہ ہے، اس کو سمجھیے گا، فتاوی شامی کے اندر ہے۔ اپنی جان، مال، عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولے تو اجازت ہے، لیکن ایسا موقع آ جائے کہ اس کے جھوٹ بولنے سے دوسرے مسلمان کی جان بچ سکتی ہے، یا مال بچ سکتا ہے، یا عزت بچ سکتی ہے، تو اپنے لیے جھوٹ بولنا تو جائز ہے، رخصت اور اجازت ہے، لیکن دوسرے کے لیے جھوٹ بولنا اب اس پر واجب ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے کہ دوسرے کی جان بچا سکتا ہے، دوسرے کا مال بچا سکتا ہے، عزت بچا سکتا ہے، اس پر واجب ہے کہ جھوٹ بول کے مسلمان کی جان، مال اور عزت کو بچا لے۔ یہ دوسرا درجہ آ گیا جھوٹ کے متعلق۔
اب ایک جھوٹ کو منع کیا، پھر جھوٹ کی رخصت بھی عطا فرمائی، 6 مواقع ملتے ہیں۔ تیسرا اس پر درجہ یہ ہے کہ جھوٹ ایک ایسا عمل ہے کہ جب بزرگ انبیاء کرام سے لے کر بزرگان دین تک یہ عمل رہا کہ کبھی کوئی ایسا موقع آ جاتا کہ جب جھوٹ بولنا لازم ہو جاتا، جھوٹ بولنا ضروری ہو جاتا، مطلب وہ ضروری سمجھتے کہ جھوٹ بولنے سے اب میں بچ جاؤں گا، تو انبیاء کرام سے لے کے نیچے صلحاء تک وہ لوگ پھر جھوٹ نہ بولتے اور جھوٹ کی جگہ پر 2 کام کرتے، ایک تعریض سے کام لیتے اور دوسرا توریہ سے کام لیتے۔ یہ چیز ہے جو ہم پہلے سمجھیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام پر جو اعتراض ہوا اس کا جواب سمجھ میں آئے گا۔ شریعت نے نمبر پہلے درجے میں جھوٹ سے منع کیا، دوسرے درجے میں کچھ مواقع پر جھوٹ بولنے کی رخصت عطا فرمائی، اور تیسرے درجے پر کہ اگر جھوٹ بولنا پڑ جائے تو پھر بھی جھوٹ سے بچو اور تعریض اور توریہ سے کام لو۔ یہ تعریض اور توریہ کیا ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعریض کی جمع ہے معاریض۔ آپ فرماتے ہیں کہ معاریض میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہے۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں یہ ہے کیا تعریض۔ مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تعریض ایسے جملے ہیں کہ ان میں جھوٹ سے بولنے کی گنجائش ہے، جھوٹ نہ بولو، تعریض سے کام لے لو۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ معاریض جو تعریض ہے مسلمانوں کو جھوٹ سے مستغنی کر دیتی ہے، لیکن اگر مسلمان تعریض سے کام لے تو جھوٹ بولنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، عمر فاروق کہتے ہیں، تو جھوٹ بولنے سے پکی رخصت مل جائے گی اگر بندہ تعریض اور توریہ سے کام لے۔ پھر ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو تعریض ہے نا، معاریض اس کی جمع ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے معاریض سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یعنی سرخ اونٹ ہو کوئی ایک دے اور مجھے جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ کی بجائے میں تعریض سے کام لے لوں تو وہ مجھے زیادہ پسند ہے، سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ۔ پھر ایک جگہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے بھی یہ جملہ ملتا ہے، جو تعریض ہے وہ ہے حضرت عدی بن حاتم سے حضور پاک نے فرمایا تعریضاً، آپ نے فرمایا کہ عدی تمہارا تکیہ بڑا چوڑا ہے، تمہارا تکیہ بڑا چوڑا ہے، مطلب کہ تم نیند بہت زیادہ کرتے ہو۔ اب آپ کو سمجھاؤں کہ تعریض کیا ہے۔ تعریض کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے کلام کو اوپنلی صراحت کے ساتھ بیان نہ کرنا۔ تعریض اپنی بات کو صراحت کے ساتھ کھول کے بیان نہ کرنا کہ بندہ ڈائریکٹ سمجھ جائے، بلکہ اشارہ ایک طرف کیا جائے اور مراد دوسری طرف لی جائے، تو یہ ہوتا ہے تعریض۔ اس کی مثالیں بھی عرض کرتا ہوں، یعنی اشارہ ایک طرف ہو اور مراد وہ نہ ہو بلکہ مراد دوسری ہو۔ اچھا، اس کا قرآن کریم کی طرف جب آپ آتے ہیں تو قرآن کریم کی کئی آیات بینات ایسی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کلام اپنے نبی سے فرماتا ہے، اشارہ نبی پاک کی طرف ہوتا ہے، جبکہ مراد وہاں پر حضور کی امت ہوتی ہے۔ ایسی آیات ہیں، لمبا مضمون ہو جائے گا، اس کی طرف نہیں جا رہا۔ اللہ تعالیٰ کلام اشارہ اپنے محبوب کی طرف فرماتا ہے، مگر مراد حضور پاک نہیں ہوتے، مراد حضور کی امت ہوتی ہے۔ اب اس کو بہت آسان کر دوں تو اشارہ جو ساس ہے وہ اشارہ کرتی ہے اپنی بیٹی کی طرف، اور مراد ہوتی ہے اپنی بہو کو سنانا۔ اشارہ بیٹی کو کرتی ہے، مراد کیا ہے؟ بہو کو سنانا۔ دوسری مثال اس کی فقہا دیتے ہیں کہ افسر ہے مگر سینئر ہے اور وہ لیٹ آتا ہے، تو آپ ڈائریکٹ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ تو جلدی آیا کر، تو اس بڑے افسر کے سامنے چھوٹے افسر کو کہا جائے کہ آپ جلدی آیا کریں،
آپ پیسے لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، آپ کے دیر سے آنے میں کام میں حرج ہوتا ہے، ہمیں جلدی آنا چاہیے، یہ نوکری ہے، ایسے جملے موٹیویشنل ترغیب کے آپ جونیئر کو بولیں، آپ بول جونیئر کو رہے ہیں، اور حقیقت میں آپ کی مراد یہ ہے کہ جو سینئر ہے وہ سن لے اور وہ بھی دیر سے نہ آئے۔ اشارہ ایک طرف اور مراد دوسری طرف ہو تو اسے کہتے ہیں تعریض۔ ایک اور اس کے لیے مثال ہے فقہا نے لکھی، وہ کہتے ہیں کہ عدت کے اندر آپ کسی عورت کو نکاح کا نہیں کہہ سکتے۔ عورت عدت کے اندر ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا یا اس کو طلاق ہو گئی، جب تک عدت میں ہے تو آپ اس کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے۔ ممکن ہے اس کے پیٹ میں ابھی بچہ ہو تو آپ اس کو پیغام نہیں دے سکتے نکاح کا۔ اب ڈائریکٹ نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے، مگر فقہا کہتے ہیں تعریضاً آپ اس کے سامنے کوئی جملہ بول سکتے ہیں، جس سے جیسے آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بڑی خوبصورت ہیں، تو اشارہ اس کی خوبصورتی کی طرف ہوگا، مراد خوبصورتی نہیں، مراد نکاح ہوگا۔ اشارتاً آپ تعریضاً اس کو کہہ سکتے ہیں عدت کے اندر عورت کو کہ میں بھی نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں، تو اشارہ اپنے نکاح کی طرف ہے اور مراد اس کے نکاح کی طرف ہے، نکاح کے پیغام کی طرف، اس کو کہتے ہیں تعریض۔ تو تعریض میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش موجود ہے۔ پھر علامہ شامی رد المختار میں لکھتے ہیں کہ غرض صحیح کے لیے تعریض اور توریہ کرنا یہ جائز ہے، صحیح غرض ہو تو تعریض اور توریہ کرنا جائز ہے۔ اب ایک اس تعریض کی اور مثال دوں، یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جھوٹ سے بچا جائے اور حد الوسع بچا جائے، اور جھوٹ بولا جائے تو فقط وہاں جن صورتوں میں شریعت میں اجازت ہے، اور اس میں بھی تعریض سے اور توریہ سے کام لیتے ہوئے وہ جو گنجائش اور رخصت ہے اس پہ عمل کیا جائے، یعنی اشارہ ایک طرف کیا جائے اور مراد دوسری طرف ہو تو شریعت میں گنجائش ہے، رخصت ہے، اگر ضرورت ہو تو بندہ ایسی بات کر سکتا ہے، اس کا معمول نہ بنائے لیکن کبھی کر لے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ اب آپ کو بزرگان دین مثلا اولیاء ہمارے جو گزرے ان کی زندگی میں بھی یہ واقعات ملتے ہیں، 3 سناؤں گا آپ کو، ایک تو زیادہ دلچسپ ہے، تیسرا۔ پہلا واقعہ یہ حضرت مطرف ہے، ایک حاکم کے پاس گئے جو اس وقت کوئی سینئر تھا، افسر تھا، حاکم تھا، نگران تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ بڑا کم تشریف لاتے ہیں میرے پاس، آیا جایا کریں۔ حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ جب سے آپ کے ہاں سے گیا زمین سے میرا پہلو اور جسم جدا نہیں ہوا، جب سے گیا ہوں زمین سے پہلو جدا نہیں ہوا، تب سے میرا جسم زمین سے جدا نہیں ہوا۔ تو اشارہ وہ یہ سمجھا قریب کے معنی میں کہ یہ بیمار پڑے رہے، اور انہوں نے مراد لیا کہ میں تو زمین پر ہی تھا نا، انہوں نے دور کا معنی دوسری طرف مراد لیا اور اس میں جھوٹ نہیں بولا مگر رخصت کے ساتھ اس وقت میں تعریض کر کے وہاں وقت سے نکل گئے، رخصت پر استعمال کیا تعریض کو۔ ایک اور ایسی آسان جملہ، حضرت شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب کوئی بندہ بلاتا نا اور آپ چاہتے کہ اس کی طرف نہ جاتے، پڑھ رہے ہوتے، عبادت میں متوجہ ہوتے، نہ جاتے، نہ جانا چاہتے، تو اپنی لونڈی سے 2 باتیں کہتے۔ ایک لونڈی سے کہتے کہ دروازے پر جا کے ایک گول دارہ لگا اور گول دارے کے اندر انگلی رکھ، اور وہ باہر سے کہہ رہا ہے کہ حضرت شعبی حضرت گھر میں ہیں، تو دائرے کے اندر انگلی رکھ، اور انگلی رکھ کے کہا کہ یہاں نہیں ہے، اس دائرے کے اندر یہاں نہیں ہے، تو یہاں کہہ رہی، اللہ تو جانتا ہے تو یہاں کہہ رہی ہے، تو تیرا اشارہ اس طرف ہوگا، مراد دوسری طرف ہوگی۔ یا ان سے کہو، ان کا یہ نہ کہو کہ یہاں ہیں یا نہیں، بلکہ وہ کہنا حضرت گھر میں ہیں، تو یہ نہ کہے کہ گھر میں ہیں یا گھر میں نہیں، تو جا کے جواب کر آپ ان کو مسجد میں تلاش کریں، تو سننے والا یہ سمجھے گا کہ یہ مسجد کی طرف اشارہ کر رہی ہے تو مسجد میں ہی ہوں گے، تو تیری مراد اس وقت اس کو مسجد کی طرف بھیجنے کی ہوگی، تو یہ تعریض ہوگا اور وہاں ہمارے لیے رخصت موجود ہے، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ اور تیسرا جملہ وہ واقعہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں،
جب گورنر بنا کے بھیجے گئے تو گورنری سے جب واپس آئے نا اپنے گھر، تو ان کی زوجہ محترمہ بیوی جو تھی حضرت معاذ کی، انہوں نے پوچھا اپنے شوہر سے کہ آپ گورنر بن کے گئے ہوئے تھے دوسرے علاقے میں، تو آپ میرے لیے کیا لائے؟ جب گھر آئیں تو بیوی تو پوچھتی ہے۔ حضرت معاذ سے بھی پوچھا بیوی نے، گورنر بن کے رہے آپ وہاں پر، امیر بن کے رہے علاقے کے، میرے لیے کیا لائے؟ حضرت معاذ نے فرمایا کہ میرے ساتھ تو ایک نگہبان تھا، اس لیے میں کچھ نہ لا سکا۔ میرے ساتھ تو ایک نگہبان تھا، اگر میں کرپشن کر کے کوئی ساتھ لے کے آتا تو یہ جو نگہبان ہے یہ نوٹ کر لیتا اور اللہ کو بتاتا، اشارہ اس طرف، میرے پاس تو ایک نگہبان تھا اس لیے میں کچھ نہیں لا سکا تیرے لیے۔ کہتی ہیں ٹھیک ہے۔ حضرت معاذ کہیں دائیں بائیں ہوئے تو بی بی پاک جو تھی وہ اسی وقت حضرت عمر فاروق کی طرف چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق کا دور تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ تھے آپ، انہوں نے گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلی گئی وہ بی بی، اور جا کے کہتی ہیں کہ اے عمر، معاذ تو وہ ہیں میرے شوہر جو گورنر بن کے بھیجے تھے آپ نے، میرے شوہر معاذ تو وہ ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایماندار تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول کے نزدیک بھی وہ امانت دار تھے۔ تو حضور پاک تو ان کو امانت سمجھتے تھے، امانت دار، اور ابو بکر صدیق بھی امانت دار ان کو سمجھتے تھے، اور آپ نے ان کو گورنر بنا کے بھیجا تو ساتھ ایک نگہبان بھیج دیا رکھوالا خیال کرنے کے لیے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیبی آپ جائیں تو میں معاذ کو بلا کے پوچھتا ہوں کہ میں نے کیا بھیجا تھا نگہبان۔ تو کہتی ہیں ٹھیک ہے، گلا کر آئیں، جا کے شکوہ کر کے آئیں حضرت عمر فاروق کے پاس۔ عمر فاروق نے حضرت معاذ کو بلا لیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے ساری بات بتائی کہ حضرت میں تو کوئی چیز وہاں سے لے کے نہیں آیا، تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ ایک نگہبان تھا جس کی وجہ سے میں کوئی چیز نہیں لا سکا۔ عمر فاروق مسکرانے لگ گئے کہ کیسے حکمت کے ساتھ، جھوٹ بھی نہیں بولا اور تعریضاً اپنی بیوی کے ساتھ وہ بات کی کہ جھوٹ نہیں ہے لیکن وہ خلاف واقعہ بھی نہیں، جھوٹ ہے بھی نہیں اور اس واقعہ سے نکل بھی گئے۔ آپ مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں کوئی چیز عمر فاروق نے اپنی طرف سے حضرت معاذ کو دی، کہا اچھا یہ لے لو اور جا کے اب اپنی بیوی کو یہ میری طرف سے اور اپنی طرف سے جا کے گفٹ دے دو، ان کا ایک خواہش ہے اب جا کے دے دو، جو تم نے کیا وہ اچھا کیا۔ تو واقعات کے اندر ایک یہ موجود ہے تعریض۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا نا بل فعلہ کبیرہم، کہ بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، یہاں ابراہیم علیہ السلام نے تعریض فرمائی۔ تعریض کا مطلب کیا ہے؟ تعریض کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ ایک طرف اور مراد دوسری طرف۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے کے 7 جواب دیے تفسیر کبیر کے اندر، کیونکہ کافر اعتراض کرتا ہے نا تو اس کے اعتراض کے پھر جواب ضروری ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک جواب جو مجھے بڑا آسان سا لگا اور تھوڑا وقت بھی کم ہوتا ہے تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا جواب امام رازی نے یہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام اس بت نے کیا ہے، بلکہ آپ نے اس سے مراد اپنی ذات لی، مراد یہ تھی کہ کیتا میں ہی ہیں، تعریض فرمائی۔ اب تشریح کر رہے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں جیسے ایک شخص ہو رائٹر، اس کو لکھنا بھی آتا ہو اور وہ بہت خوبصورت لکھتا ہو، خطاط ہو، پیارا لکھنے والا ہو، اور اس کے مد مقابل ایک بندہ ہو جس کو لکھنا ہی نہیں آتا، وہ رائٹنگ جانتا ہی نہیں، اور اس بندے نے بہت خوبصورت کچھ لکھا اور لکھ کے اس کے سامنے کیا، تو جس سے لکھنا نہیں آتا وہ اس بندے سے کہتا ہے جو لکھنے والا ہے، اس سے کہتا ہے کہ یہ تو نے لکھا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ یہ میں قدرت رکھتا ہوں لکھنے پر، تو میں نے لکھا ہے، یہ تو قدرت ہی نہیں رکھتا لکھنے پر، یہ تو لکھ ہی نہیں سکتا، اور الٹا مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تو نے لکھا ہے۔ تو وہ آگے اس کو کہتے ہیں الزامی جواب، وہ الزامی جواب یہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو لکھے ہے، وہ کہتا ہے نہیں تو لکھے ہے۔ یہ ہمارے ہاں بھی یہ بات چلتی ہے، ہمارے عرف میں بھی یہ چلتا ہے، یہ تو نے کیا تھا کہ نہیں تو کیتا ہے، میں ہی کرنا ہے، میں ہی کر سکنا، یہاں تو تے کر ہی نہیں سکتا۔
وہ کہتے ہیں یہ تعریضاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ جو ہے نا بل فعلوا کبیرہم، انہوں نے کہا اے ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک تو نے کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس بڑے نے کیا، مطلب ان بتوں کو توڑنے کی قدرت میں رکھتا ہوں یا تم رکھتے ہو؟ کیا تم سوچ بھی سکتے ہو کہ تم بت توڑ لو گے؟ تم تو قدرت ہی نہیں رکھتے، تو ظاہر ہے پھر اسی نے کیا ہے جو قدرت رکھتا ہے، جو تمہیں بار بار اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف بلا رہا ہے، جو ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے، چاند سورج ستاروں کی اور بتوں کی پرستش اور پوجا سے جو روک رہا ہے، جو تمہارے بتوں کے خلاف باتیں کر رہا ہے، یہ اسی نے کیا ہے۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ تم نے کیا ہے، کہا نہیں یہ تم نے کیا ہے، مطلب تم تو سمجھتے ہو کہ یہ تم نے نہیں کیا۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب ان پر الزاماً جواب تھا، خاموش کرانے کے لیے کہ تم تو یہ کر نہیں سکتے، یہ اسی نے کیا ہے کہ جو اس کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ تمہارے علاقے میں فقط ایک ہے جس کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام۔ گویا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں تعریض فرمائی، کیا فرمائی؟ اشارہ ایک طرف اور مراد دوسری طرف، اور اس تعریض کی قرآن پاک میں، احادیث میں اور بزرگان دین کے اقوال میں اس کی اجازت موجود ہے کہ لوگوں جھوٹ سے بچ جاؤ، اگر جھوٹ کی ضرورت پڑے تو تم جھوٹ کی بجائے تعریض سے کام لے لو، یعنی اشارہ ایک طرف کر کے مراد دوسری طرف ہو تو جھوٹ سے بچنے کے لیے ایسا قول کرنے کی شریعت میں رخصت موجود ہے۔ اور دوسرے دو اقوال جو ہیں وہاں ابراہیم علیہ السلام نے توریہ فرمایا، تو یہ توریہ کیا ہے، اس کی تفصیل، اس کے احکامات انشاءاللہ تعالی اگلے خطبہ جمعہ میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، آپ کی اولاد پر، ان کے صدقے اللہ ہماری بخشش فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔